محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا صاحب زمان یا صاحب الزمان سب مل کر کہیں یا صاحب زمان یا صاحب الزمان روز شہادت ہے روز یتیمی حسنین روز غم ہے روز شہادت زہرا اے میرا زمانے کا امام یہ مومنین آج کے روز اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ اپنی دادی اپنی مرشد زادی کا آپ کو پرسہ دے مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں ہو سکتا ہے آپ کربلا ہو سکتا ہے آپ شام ہو لیکن آج کا دن ہے یقیناً آج آپ جنت البقیع میں ہوں گے آپ کو تو علم ہے آپ کی دادی کی قبر کہاں ہے لیکن اے میرے آقا جب میں 2018 میں حج پہ گیا جب جنت البقیع میں داخل ہوا میری نظریں کبھی ادھر دیکھتی ہیں کبھی ادھر دیکھتی ہیں دل نے سوال کیا کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں اپنی دادی زہرا کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں اے میرا مولا
تو ہر وقت کا سوگوار ہے، اپنی دادی کے دکھوں پہ روتا ہے، اے میرے آقا ایک نظر کرم یہاں بھی کر دیں۔ ہم دعائے توسل کی تلاوت کرنے لگے ہیں، آپ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے لگے ہیں۔ اے میرا زمانے کا امام، ایک لحظے کے لیے نظر کرم فرما دے، ایک لحظے کے لیے آ جائیں ہمارے ساتھ، آج دعائے توسل کی تلاوت کریں۔ مرد بھی آ گئے ہیں، خواتین بھی آ گئے ہیں، میرے عزت والے دوست بانی مجلس بھی بیٹھے ہیں۔ خدا ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں، تمام رشتہ داروں کی زندگی دراز کرے۔ عزیزو ایک جملہ کہہ کر دعائے توسل کو شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے جو تاریخ میں پڑھا، بی بی کی عمر مبارک 18 سال، اہل تشیع کے مطابق 18 سال، اہل سنت کے مطابق 25 سال۔ میں آپ بزرگوں کے اوپر اپنی ماں بہنوں پہ سوال کروں، 25 سال عمر ہو یا 18 سال، یہ کوئی بہنوں یا بیٹیوں کے مرنے کی عمر ہوتی ہے؟ یہ کوئی مرنے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس عمر کے اندر کوئی خاتون مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، وہ جاتی ہے خواتین کے پاس، کہتی ہے اے میری بہنوں، اے میری ماں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، دعا کریں خدا مجھے صحت عطا فرمائے۔ یہی ہر خاتون کی خواہش ہوتی ہے، میں زیادہ وقت زندہ رہوں۔ اللہ جانے زہرا کی کیا مجبوری تھی، ایک انگلی سے حسین، دوسری انگلی سے حسین، زینب ام کلثوم کو اپنی گودی میں بٹھا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتی اللہم عجل وفاتی، اے خدایا مجھ زہرا کو موت دے دے، میں زہرا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں کہوں گا اے میری بی بی، کیا درد تھے جس کی وجہ سے دعا مانگتی تھی؟ عجب نہیں آواز آئے، پسلیوں کا درد نہیں، موسن کی شہادت کا درد نہیں، اور مجھے کربلا اور شام کھا گئی۔ اللہم عجل وفاتی، اے خدایا مجھے جلد موت دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمن، جو رحمت کا سمندر ہے۔ جناب ختیجہ کو کہتے ہیں ختیجہ آ مل کر نماز پڑھیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا القاسم، یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها، مل کر اشفع لنا عند اللہ۔ آئیں
چلیں اس دروازے پر جسے مشکل کشا کا دروازہ کہتے ہیں، علی مرتضیٰ سے توسل کرتے ہیں، لیکن ایک جملے کے ساتھ آگے عربی کے وہ کلمات پڑھوں۔ جب میرے مولا علی مرتضیٰ نے عمر بن عبدود کو قتل کر دیا جنگ خندق میں، اس کی بہن اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئی، جب لاشیں پہ آئی کہتی ہے میرا بھائی بہت بڑا بہادر تھا، لیکن جس نے میرے بھائی کو قتل کیا وہ واقعاً بہت بڑا بہادر تھا۔ لوگوں نے کہا شرم کر، اپنے بھائی کے قاتل کی تعریف کر رہی ہے۔ کہتی ہے نہیں نہیں، وہ واقعاً بہت بڑا بہادر بھی تھا، بہت بڑا عزت والا بھی تھا، جس نے میرے بھائی کے لاش کو مسلح نہیں کیا، جس نے میری بھائی کی لاش کی حرمت کا خیال رکھا۔ ہائے عزادارو کربلا، لیکن ادھر حسین نے زین چھوڑے، ادھر کوئی امامہ لے گیا، کسی نے انگلی سے انگوٹھی اتار لی، انگوٹھی نہیں بلکہ انگل بھی ساتھ لے گیا۔ جب بہن آئی ہے لاش کے اوپر کہتی ہے بھیا حسین تیرے ایک ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں 4 کیوں ہیں؟ میرے مولا کی آواز آتی ہے زینب بہن او ظالم سے انگوٹھی نہیں اترتی، انگلی بھی ساتھ لے گیا ہے۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناکا بین یدی حاجاتنا یا وجیان اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا۔ آئے اس کے دروازے پہ چلیں جس کے دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا، جس کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ آئے عزاداروں، جب میرے آقا مولا علی کو گرفتار کر کے لے گئے اور بی بی نے آ کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، آ کے کہتی ہے چھوڑ دو میرے زمانے کے امام کو، چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو، چھوڑ دو ابا الحسن کو، ورنہ سر کے بال عریان کر دوں۔ اسی اثناء میں ایک ظالم آگے بڑھا جس کے پاس تلوار کا دستہ تھا، آ کر میری دادی کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا۔ تبھی تو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ اللہ اکبر۔ آئے اپنی دادی زہرا کو وسیلہ قرار دیں، یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشفعی۔
آئے اس کے دروازے پہ چلیں جسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ کیا غربت ہے میرے مولا کی جس کی اپنی بیوی دشمن ہو گئی، اور بہنوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہائے زینب کبریٰ، تیری عجیب قسمت، تو نے 2 تشت دیکھے، ایک تشت کے اندر اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے، لیکن جب بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، بنی ہاشم کی خواتین تسلیاں دینے والی تھی، لیکن جب دوسرا تشت دیکھا، یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے اور یہ باغی کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے امام حسن مجتبی کے دروازے پہ چلیں۔ یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایہا المجتبی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، سب مل کر یا وجیہاً عند اللہ، مرحبا مرحبا۔ آئے چلیں امام حسین مظلوم کربلا کے دروازے پر، جو آج اپنی ماں کو رو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ماں کا ماتم کر رہے ہوں۔ ہائے عزادارو، آج حسین کو پرسہ دینا ہے، جب شام کو گھر جائیں کہیں مولا حسین نہ کہیں تو نے میری ماں کا گریہ نہیں کیا۔ بی بی کی شفاعت کے لیے پتہ تب چلے گا جب روز قیامت ہوگا۔ بی بی کے غموں کو رونا، بی بی کے دکھوں کے رونے کا ثواب کتنا ہے، مقام کتنا ہے۔ ہائے عزادارو، جس بی بی کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا، جب حسین نے کہا جب مجھے ماں بلائے گی تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا، ادھر کفن کے باندھ ٹوٹے، آواز آئی آ میرے کربلا کا غریب بیٹا۔ یا ابا عبداللہ، یا حسین ابن علی، ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہاً۔ اگر ہر معصوم کا مصاحب پڑھوں وقت بہت ہو جائے گا، اپنے معصوم سے عذر خواہی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یا ابا الحسن، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہاً۔ یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا۔
آئے اپنے زمانے اپنے امام صادق کو تو وسیلہ قرار دیں۔ یہ وہ امام ہے جس کے گھر کو آگ لگی، مومنین نے آ کے آگ بجھا دی، طالب علموں نے آ کے آگ بجھا دی، امام کا گریہ بلند ہوا۔ ایک مومن آگے بڑھا، مولا آگ تو بجھ گئی، آپ کے پردہ دار بھی محفوظ ہو گئے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہو گئے، پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ صادق آل محمد کہتے ہیں ہائے میری دادی زینب، اور جب شام غریبہ کوئی بجھانے والا نہ تھا، وہ بچے اس طرح صحرا میں بکھر گئے جیسے تسبیح کا دانہ۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفال۔ ہر معصوم کے نام کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتوں کو طلب کرتے رہیں، ان کے ساتھ اپنا ربط بناتے رہیں۔ ایک جملہ امام کاظم کا کہوں، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، آج تک مجھ سے مومنین دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں سید میرے والد کے لیے دعا کریں، انہیں صحت ہو جائے، میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیں، میرے بچوں کے لیے کامیابی کی دعا کر دیں، میرے مریضوں کے لیے دعا کر دیں، لیکن ہائے عزادارو مجھ سے آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا او میری بہن قید ہے، میری بیٹی قید ہے، اس کی رہائی کی دعا کر۔ ہائے او میرا 14 سال کا قیدی امام، اگر میری ملت کے جتنے نوجوان بے گناہ قیدی ہیں، اے خدایا امام کی قید مظلوم کا واسطہ ان بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، جو لاپتہ ہے انہیں اپنے والدین کے پاس، انہیں اپنے بیوی بچوں کے پاس جلدی بلا۔ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناکا بین یدی حاجاتنا یا وجیہان۔ آخری مصائب امام رضا کا تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مومن کو خدا نے، توجہ کیجیے گا باقر بھائی، ایک مومن کی ہمیشہ یہ خواہش تھی خدایا مجھے امام رضا کی زیارت نصیب فرما، اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ مدینے کا رہنے والا مومن ہے۔ خدا نے اسے طاقت دی، ہمت دی، یہ آیا مشہد مقدس۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنی جھولیوں کو دراز کریں، دعا کریں، جن کی اولاد نہیں خدا انہیں اولاد دے، جن کی اولاد ہے خدا ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ یہ مدینے کا مومن آ گیا مشہد مقدس، امام کی زری کو آ کے پرسہ پیش کیا۔ ایک ہفتہ 10 دن رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا، کہتا ہے اے میرا مولا امام رضا، جب میں مدینے میں تھا آپ کو سلام پیش کرتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا غریب الغربا، اے میرا غریب امام میرا سلام، لیکن مولا آج جو میں مشہد میں ہوں میں نے دیکھا آپ کا سونے کا گنبد ہے، سونے کے دروازے ہیں،
ہے، کبوتر یہاں پہ پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مومنین صبح و شام آپ کی زیارت کر رہے ہیں، طرح طرح کی قالینیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مومنین زیارت کے لیے آ گئے۔ اے مولا ناراض نہ ہونا، اب جو میں جب مدینے جاؤں گا آپ کو یہ سلام نہیں کروں گا، نہیں کہوں گا السلام علیکہ یا غریب الغربا، کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا مولا السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، اے عرب و عجم کے بادشاہ میرا سلام ہو۔ مولا ناراض نہ ہونا، تو غریب نہیں ہے، تیری دادی زہرا غریب ہے، اور جس کی قبر کبھی علم نہیں، اور جس کی قبر کے اوپر کوئی چراغ جلانے کوئی مومن بھی نہیں جو آ کر سلام کرے۔ مولا آپ غریب نہیں، اگر غریب ہے تو 4 امام جو بقیع کے اندر دفن ہے وہ غریب ہے۔ خدایا امام رضا کے اس امام جواد بیٹے کا واسطہ جس میرے عزیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اے خدایا اسے صحت عطا فرما۔ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ جو مشہد جانا چاہتے ہیں مل کر کہیں یا وجیہاً عند اللہ اشفع یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد۔ میرے مولا امام جواد زمین پہ بیٹھے مٹی کے اوپر لکیریں لگا رہے ہیں، امام رضا قریب ہے۔ جواد بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ میرے مولا جواد کی آواز آتی ہے، بابا میں اپنی دادی زہرا کے دکھوں کو یاد کر جتنے بھی مقروضین ہیں، جن کے بھی قرضے ہیں، وہ امام جواد کا واسطہ دیں، خداوند متعال ان کا قرضے جلدی ختم کر دے گا۔ یا ابا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً عند اللہ اشفع یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ۔ ہائے میرا مولا امام نقی یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً عند اللہ اشفع یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہاً۔ زمانے کے امام کو بلانا ہے، اے میرا زمانے کا امام یہ مومنین آپ کو زہرا کا پرسہ دینے لگے ہیں، اس زہرا کا پرسہ دینے لگے ہیں
جو زہرائے مرضیہ جب در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہے جناب فضہ کو بلایا، لیکن ہائے عزادارو میں نے روایت میں پڑھا جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئی رو کے کہتی ہے مہدی بیٹا میری مدد کو میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا مل کر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ میں جنت البقیع کی زیارت کروں، جو چاہتا ہے میں کربلا جا کے حسین کو اس کی ماں کا پرسہ دوں، مل کر کہیں یا وجیان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے خدایا پوری دنیا کے اندر شیعیان حیدر کرار مظلوم ہیں، فلسطین و غزہ کے مسلمان یتیم ہیں، مظلوم ہے، کشمیر ہو، لبنان ہو، چیچنیا ہو، افغانستان ہو یا پاکستان، پارا چنار کی سرزمین ہو یا کوئٹہ یا ڈیرہ غازی خان، جہاں کے مومنین مظلوم ہیں، اے میرا زمانے کا امام ایک نظر کرم فرما دے، ان کی جتنی حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ مل کر امام زمان کو آخری مرتبہ بلائیں تاکہ امام کا ظہور ہو جائے یا وجیہان۔ روتی ہوئی آنکھوں سے ایک دعا کریں، خدایا یہ جن حضرات نے یہ صفِ عذاب بچھائی آج من و مٹی میں جا کر سو گئے، وہ افراد جو ہمیں مسجد اور امام بارگاہ میں ہماری انگلیاں پکڑ کے لاتے تھے آج ہماری محفلوں میں نہیں ہے، خدایا ان کے درجات بلند فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں جنہوں نے ہمیں دودھ پلاتے ہوئے، جنہیں ہمیں لوریاں دیتے ہوئے حسین حسین کر کے ہمیں نوحے بھی سکھائے، ہمیں یا علی کہنا بھی سکھایا، اے خدایا ان ماؤں بہنوں کی زندگیاں دراز فرما۔ خدایا جتنے پڑھنے والے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ خرچ و اخراجات ہو رہے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا۔ خدایا میرے برادر فیاض حسین اور دیگر جتنے بھی ان کو مرید افراد، جتنے بھی ان کو کہا گیا ہے، جتنے بھی مریض ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خدایا میرے برادر باقر بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہے، اے خدایا میرے عزیز جو یہاں پہ ہر وقت یہاں پہ ڈیوٹیاں دیتے رہتے ہیں، اس بی بی کا تجھے واسطہ ہے کہ جو قبر میں بھی آج بھی اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے خدایا میری دو ہی تو اولادیں تھی، میرے بیٹوں کا کیا قصور تھا، ایک کا جنازہ تیروں پہ تھا، دوسرا کو تیروں، اس بی بی کا واسطہ اے خدایا جتنی بھی حاجتیں ہیں میری ماؤں بہنوں کی، میرے ان بزرگوں کی، یہ جو کھڑے ہیں پالنے والے، خدایا ان کے سروں کو مزید بلند تر فرما، عزت و شرف کی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا